بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، ایس ایم نیوز کے پلیٹ فارم اور پروگرام پوائنٹ آف ویو کے ساتھ میں ہوں آپ کا میزبان سید مقدر رضا۔ ناظرین، آج ہم بات کریں گے سیلابی صورتحال کے حوالے سے۔ تو ناظرین، ایک طرف سیلاب اور دوسری طرف سیاست۔ پاکستان میں حالیہ سیلاب 2010 کے سیلاب سے بھی بڑی ناگہانی آفت بن کر ٹوٹا ہے۔ پاکستان دنیا میں انسانی سرگرمیوں کی وجہ سے موسمیاتی تبدیلی سے سب سے زیادہ متاثر ہونے والے ممالک میں سے ایک ہے۔ پاکستان ماحول کو نقصان پہنچانے والی سرگرمیوں جیسا کہ ماحولیاتی آلودگی کے پھیلاؤ اور درختوں کی کٹائی کے باعث موسمیاتی تبدیلی میں اگرچہ اپنا حصہ ڈالتا ہے، جو بہت زیادہ تو نہیں لیکن اس کے مضر اثرات سے سب سے زیادہ متاثر ہوتا ہے۔ حالیہ طوفانی بارشوں اور سیلابی ریلوں سے 1000 سے زیادہ انسانی جانوں کا ضیاع ہو چکا ہے۔ 5 لاکھ سے زیادہ مویشی سیلابی ریلوں کی نذر ہو چکے ہیں۔ لاکھوں ایکڑ پر کھڑی فصلیں سیلابی ریلوں کی بیڑ چڑھ چکی ہیں۔ وفاقی وزیر ماحولیاتی کے مطابق سردست 30 ملین سے زیادہ شہری بے گھر ہو چکے ہیں۔ مالی نقصان کے ازالے کے لیے سال ہر سال درکار ہے، لیکن جانی نقصان کا ازالہ کسی صورت ممکن نہیں۔ جب سے میں نے ہوش سنبھالا ہے، میں نے 3 بڑی قدرتی آفات پاکستان پر ٹوٹتی ہوئی دیکھی ہیں۔ ایک 2005 میں کشمیر اور اس سے ملحقہ علاقوں میں آنے والا تباہ کن زلزلہ، اور دوسرا 2010 کا سیلاب کہ جس میں اس وقت کی پیپلز پارٹی کی حکومت کے مطابق 43 ارب ڈالر کے نقصان کا تخمینہ لگایا گیا تھا، اور تیسرا حالیہ سیلاب کہ جس سے ہونے والے نقصانات کا اندازہ 1000 ارب روپے سے زیادہ کا لگایا جا رہا ہے، لیکن حتمی اعداد و شمار سیلابی پانی اترنے کے بعد ہی لگایا جا سکے گا۔ جب 2005 کا زلزلہ آیا تھا تو زلزلہ متاثرین کے لیے جس انسانی جذبے کا مظاہرہ پوری قوم نے کیا تھا وہ متاثر کن تھا۔ 2010 کے سیلاب کے دوران اگرچہ یہ خبریں شائع ہوتی رہیں کہ 2005 کے زلزلہ متاثرین کے لیے بھیجی جانے والی امداد آگے پیچھے کی گئی تھی، لیکن اس کے باوجود اندرون اور بیرون ممالک مقیم پاکستانیوں نے دل کھول کر سیلاب متاثرین کی مدد کی تھی۔ لیکن حالیہ سیلاب کی تباہ کاریوں کے باوجود قوم سیلاب متاثرین کے لیے امدادی سرگرمیوں کے حوالے سے اس طرح یکجا نظر نہیں آتی۔ شاید اب ہم میں وہ قومی انسانی جذبہ باقی نہیں رہا جو پہلے موجود تھا۔ ایک صاحبہ جو خود کو پاکستان کا مقبول ترین لیڈر کہتے ہیں، ایک طرف سیاسی جلسے کرتے رہیں اور دوسری طرف سیلاب زدگان کے لیے امداد جمع کرنے کے بجائے اپنی جماعت کے لیے فنڈ ریزنگ کرتے رہے۔ عمران خان یہ کہتے پائے گئے کہ جو لوگ مجھے کہہ رہے ہیں کہ سیلاب زدگان کے لیے فنڈ ریزنگ کرو اور سیاست نہ کرو، وہ خود لفافے ہیں اور یہ مہم بھی یہ لوگ چلا رہے ہیں۔ ملک میں حالیہ سیلاب اور بارشوں سے 3 کروڑ 30 لاکھ سے زائد افراد براہ راست متاثر ہوئے۔ نیشنل ڈیزاسٹر مینجمنٹ اتھارٹی NDMA کے مطابق گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران مزید 75 افراد جاں بحق ہوئے، کہ جس کے بعد سیلاب اور بارشوں سے جاں بحق ہونے والے افراد کی تعداد 1136 تک پہنچ گئی ہے۔ NDMA کا بتانا ہے کہ ملک بھر میں اب تک 10,51,570 گھروں کو نقصان پہنچا، جبکہ سیلاب اور بارشوں سے اب تک 7,35,375 مویشی مر چکے ہیں۔ رپورٹ کے مطابق بارشوں اور سیلاب کے دوران اب تک 162 پلوں کو نقصان پہنچا ہے۔ 72 اضلاع بری طرح متاثر ہوئے، جبکہ مجموعی طور پر 3 کروڑ 30 لاکھ سے زائد افراد براہ راست سیلاب سے متاثر ہوئے۔ ناظرین، یہ جو بھی خاتون ڈالے پر بیٹھی ہے اور لکڑی ہاتھ میں پکڑ کر پانی میں گھوم رہی ہے، یہ ایڈیشنل ڈپٹی کمشنر مس قرۃ العین ہے۔ انہیں جب بتایا گیا کہ نوشہرہ میں اگلے 8 گھنٹوں میں پانی داخل ہونے والا ہے تو مس قرۃ العین نے کسی کو کہنے کے بجائے خود گھروں سے جا کر لوگوں کو کہا کہ ضروری سامان پیک کرو جلدی۔
اور کہا کہ آپ کے لیے جہاں انتظامات کیا گیا ہے وہاں پر پہنچے، تو کئی لوگ فوراً نکل پڑے، لیکن کچھ لوگوں نے اعلان پر توجہ نہ دی کہ جس پر مس قرۃ العین صاحبہ نے چھڑی اٹھائی اور دروازے کو کھٹکھٹا کر زبردستی باہر نکالا۔ پولیس کی نفری بھی ساتھ لی تاکہ سامان رکھوانے میں مدد کی جا سکے۔ ریڑھی ٹرالی جو ٹرانسپورٹ ملی استعمال میں لا کر رات سے پہلے سارا علاقہ خالی کروا کر انہیں مخصوص مقامات پر پہنچا دیا۔ پھر رات 2 سے 3 کے درمیان علاقے میں پانی داخل ہوا، لیکن سب گھر خالی ہو چکے تھے، اسی لیے کوئی بھی جانی نقصان نہ ہوا۔ پاکستان میں سیلاب متاثرین کے لیے امدادی سامان لے کر ترکی سے 2 کارگو طیارے کراچی پہنچ گئے۔ سامان میں خیمے، بستر، ادویات اور کھانے پینے کی اشیاء شامل ہیں۔